آگے بڑھ کر عقل دی، فؤاد دیے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں محاسبہ ہوگا۔ پھر تمہارے اندر ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، یہ جو ہمارا نفس ہے، سب سے نچلا جو ہے حصہ، یہ بھی انسانی نفس جو ہے وہ عام حیوانی نفس کی طرح نہیں ہے۔ انسانی نفس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور پیدا کر دیا گیا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے بنیادی طور پر کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے۔ کون نہیں جانتا؟ یہ بیسک موریلٹی ہے۔ اس لیے قرآن نیکیوں کو کہتا ہے معروف، جو لوگوں کے نزدیک پہچان والی شے ہے، پہچان میں آتی ہے، اچھی شے ہے، اور منکر وہ جس سے کہ انسان کی طبیعت ابا کرے، نفرت کرے، وہ منکر ہے، اس لیے کہ فطرت انسان میں موجود ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر تمہارے اندر ہماری وہ روح تھی موجود، اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، خوابیدہ ہے۔ اس کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام ربانی کی بارش اس پر ہوتی ہے، جب غذا ملتی ہے روح کو کلام ربانی کی، تو پھر اس کے اندر کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ ان چیزوں کی بنیاد پر محاسبہ آخرت ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتمام کیا ہے، تکمیل کی ہے، اتمام حجت کیا ہے، قطع عذر کیا ہے شہادت کے ذریعے سے۔ وہ کیا ہے؟ نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ، کتابوں کے بھیجنے کا سلسلہ، وحی کے بھیجنے کا سلسلہ۔ نبی خیر کی دعوت دیتے رہیں گے، بدی سے روکتے رہیں گے، خیر کو اجاگر کریں گے، بدی کی بھی پہچان اور بڑھا دیں گے تمہارے اندر۔ یہ کام گویا کہ امتحان آسان ہو گیا، یہ میڈ ایزی والی سیریز سمجھیے۔ نہ آتی نبوت تب بھی امتحان تھا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان، بہت انسان ایسے دنیا میں رہے ہوں جن کے پاس کسی نبی اور کسی رسول کا پیغام پہنچا ہی نہ ہو، تو ان کا بھی محاسبہ تو ہوگا۔ وہ جو انہیں سمع و بصر کی صلاحیت دی، عقل و خرد کی صلاحیت دی، نیکی بدی کی پہچان دی، روح کے اندر اپنی معرفت رکھی، روح کے اندر اپنی محبت رکھی، ان 5 چیزوں کی بنیاد پر ایوری ہیومن بینگ از ریسپانسبل اکاؤنٹیبل آن دی ڈے آف ججمنٹ۔ لیکن جب نبی آ گئے، ان کے اندر مکمل انسانیت کی ایک سیرت اور صورت بھی نظر آ گئی، اس اخلاق کا پیکر، اس سیرت و کردار کا مجسمہ بھی سب سامنے آ گیا، وحی کی دعوت بھی سامنے آ گئی۔ اس نے جو ہے روح کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی دبی ہوئی تھی انہیں اجاگر کیا۔ اس سے گویا کہ اب 2 کام ہو گئے، یہاں حق کو پہچاننا آسان، حق پر چلنا آسان، لیکن آخرت میں یہی نبی کھڑے ہوں گے، رسول کھڑے ہوں گے، گواہی دیں گے، اے اللہ ہم نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ Now they are responsible, they are accountable۔ یہ جواب دہ ہیں اب، یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں پیغام پہنچا ہی نہیں۔ دیکھیے بات کو سمجھیے، اگر کسی ایسی شے پر مواخذہ کیا جائے جس کے ان تک بات پہنچی ہی نہیں ہو، تو وہ تو حجت ہو جائے گی لوگوں کے پاس، اللہ کیسے ہمیں تو یہ بات پہنچائی نہیں گئی، ہاؤ کم، آج ہم سے جواب طلبی کیسے ہو رہی ہے؟ بلکہ اس میں آگے بڑھ کر میں بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیے حضور کا جو آخری خطبہ تھا، خطبہ حجۃ الوداع، اس کے اختتام پر آپ نے اپنی دعوت کے جو اہم نکات تھے ان کو خوب کھول کھول کر دوبارہ آخری مرتبہ بیان کیا، اور مجمع تھا 1.25 لاکھ کا۔ جسٹ امیجن، اس وقت، آج سے 1400 برس پہلے 1.25 لاکھ، اور حضور ایک ایک لفظ 3 مرتبہ بول رہے تھے۔ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، اس سے آگے لوگ کھڑے، تو آپ نے ادھر رک کر کے کہا، اس نے آگے بولا، اس نے اس سے آگے بولا، تو 1 لاکھ تک پہنچایا۔ اس طریقے سے 3 دفعہ، پھر سامنے آپ نے رک کر کے وہی بات کہی، پھر بائیں طرف رک کر کے وہی بات کہی۔ جب آپ کا خطبہ ختم ہو گیا تو آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟
اور حیرت ہوتی ہے کہ اس کے جواب میں صحابہ نے 4 باتیں کہی۔ عام طور پر صحابہ کا جو انداز ہوتا تھا، حضور جب پوچھتے تھے کوئی سوال تو عام طور پر کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم۔ یہ جو چنبلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، کبھی جو اساتذہ کے اوپر بھی اپنا روب گانٹنا چاہتے ہیں، تو وہ تو جھٹ بولیں گے اپنی تاکہ ذہانت کا ثبوت ہو جائے، لیکن حضور کے وہ شاگرد بہت مؤدب لوگ تھے، اللہ و رسولہ عالم۔ پھر آپ دوبارہ پوچھتے تھے تو پھر جیسی بات بھی ذہن میں آئی کہہ دیتے تھے۔ آپ نے سوال کیا اتدرون من المفلس، کون ہے تمہارے خیال میں مفلس کون ہے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے پھر دوبارہ پوچھا، پھر بتایا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، مفلس تو ہم اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہیں دینار نہیں۔ پھر آپ نے اپنی بات بتائی، وہ میں اس وقت نہیں بیان کر رہا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور پر صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ و رسولہ عالم۔ یہاں وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ حضور یہ کیوں پوچھ رہے، ایک رسپانسبلٹی تھی جو آئی تھی، جس کو سورہ مزمل میں کہا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، وہ کندھوں پر آیا تھا، جس کے لیے تنبیہ بھی آ گئی سورہ مائدہ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں وہ آیات بھی ہم پڑھتے ہیں جن میں بظاہر حضور سے کچھ اظہار ناراضگی اللہ نے کیا ہے، اظہار خفگی کیا ہے، یا کسی چیز پر روکا ہے ٹوکا۔ میں سادہ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، حالانکہ الفاظ بڑے سخت ہیں۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں حرام ٹھہرا رہے ہو اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے؟ کتنی سخت بات ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ ایک پیر صاحب ہیں ملتان کے، انہوں نے مجھے باقاعدہ پیغام بھیجا کہ آپ جب یہ آیتیں پڑھا کریں ترجمہ نہ کیا کریں۔ میں حیران ہوا کہ قرآن مجید کی آیات ہے، جب ہمیں پڑھنے کے حکم ہے ہم تو اس میں سے کسی چیز کو نہیں، آیات پڑھ دیا کریں ترجمہ نہ کیا کریں، اس لیے کہ اس میں حضور کی توہین آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی آدمی ادب سے بات کر سکے، لیکن ہمیں یہ قرآن مجید جیسا کہ حضور نے پہنچا دیا ہمیں، تو ہم اس میں سے کوئی کمی بیشی کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھے تھے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور کے پاس سرداران قریش کی ایک جماعت جمع تھی، گفتگو ہو رہی تھی۔ اب یہ بیچارے نابینا، انہیں کیا پتہ کون لوگ جمع، یہ بار بار دخل دے رہے ہیں، حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضور کو ناگوار گزرا، آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھا لی، ماتھے پر بل پڑ گئے، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا تھا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، تمہیں کیا پتہ شاید کہ وہ تزکیہ اختیار کرتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا اسے نصیحت مل جاتی آپ کی گفتگو سے اور وہ نصیحت اسے مفید ہوتی۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو استغنا کرتے ہیں، ابا کرتے ہیں، پیٹھ موڑتے ہیں، آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے، ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ وما علیک اللہ یزکیٰ، اگر وہ نہیں تزکیہ اختیار کر رہے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی، اور جو آیا ہے چل کر وہ تو چاہتا تزکیہ حاصل کرنا، ان کی طرف سے آپ عدم توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ بھی ہمیں پہنچا دیا کہ نہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اب یہ جو بوجھ تھا اس کی ذمہ داری کا حضور کو معاملہ معلوم تھا، اس لیے کہ سورہ اعراف میں یہ آیت آ چکی تھی، نوٹ کیجئے، آیت نمبر 6 ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا۔ تو آپ نے یہ جو کیا کیوں؟ الا هل بلغت انا نشهد انك بلغت رسالتا واديت الامانه وكشفت الغمه ونصحت الامه۔ 4 بات، حضور ہم گواہ ہیں،